إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواہ مسلم وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موت یہ ایک حقیقت ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جن کو مرنا ہے، ہر چرند پرند جانور کو مرنا ہے۔ مطلب ایک وقت انسان کا زندگی میں یہ آیا کہ وہ اس دنیا میں داخل ہوا، یعنی اس کی پیدائش ہوئی، اور اس نے ایک مقررہ وقت تک جو ہے زندگی گزاری، اور یہ لازم ہے کہ اب اسے مرنا ہے، یعنی اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہاں پر اسے موت کہا گیا ہے۔ تو ایک انسان جب اس دنیا فانی سے چلا جائے گا، یعنی اس کی موت آ جائے گی، اور ہر انسان کو مرنا ہے، تو اس میں ایک انسان اس بات کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ انسان کی کامیاب ہو جائے، یہ بہت اہم ہے۔ دنیا انسان کیسے نہ کیسے گزار لے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا گزر بسر ہو جائے گا، لیکن اس نے آخرت کی تیاری اگر نہیں کی، دنیا میں اس نے بہت سارا مال کما لیا، بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لی، بہت سارے محل بنگلے بنا لیے، ایک سے ایک سوانیاں اس نے لے لی، لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان ان تمام چیزوں کو بھول کر صرف ایک چیز کو چاہتا ہے کہ اسے زندگی پھر سے مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جو ہاسپٹل میں مریض شریک ہوتے ہیں، جو موت کے قریب بیماری سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس شخص کی اور اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ داروں کی اور تمام لوگوں کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جان بچ جائے، چاہے اس کے بدلے میں وہ کتنا ہی مال دے دے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی قیمتی ہے اگر وہ دین کے راستے میں صرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اسے موت آتی ہے تو جب وہ موت کو نہیں روک پاتا ہے تو اب اس کے بعد ایک بات اس کے جو ذہن میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کس طرح کامیاب ہو۔ ایک دن تو مجھے جانا ہے، یہ دولت، یہ شہرت اور یہ تمام چیزیں جو دنیا کی تمام عیش و عشرت اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کے اہل خانہ تمام جب موت آئیں گی تو وہ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن وہ ایسا کیا کام کرے کہ جس سے مرنے کے بعد اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو شرک کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، یعنی جس کا خاتمہ شرک پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جنت اس پر حرام کی گئی ہے، وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انسان شرک سے اپنے آپ کو بچا لے اگر مرنے کے بعد کی زندگی اس کو اچھی چاہیے تو۔ سب سے پہلی چیز سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے یہاں شرک کو کبھی نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ تمام گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا، سورہ شعراء میں کہا، سورہ توبہ میں کہا
اور بہت ساری احادیث جو ہے اس کے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی 7 باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مطلب جو ایسے گناہ کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو۔ کہا کہ جادو، ناحق کسی جان کو قتل کرنا یعنی مرڈر، چوتھا سود کھانا یعنی سود لینا دینا وغیرہ، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، چھٹا کہا کہ میدان جنگ سے بھاگنا، اور ساتواں ایماندار پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا۔ اس طرح بہت سارے کبائر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دوسری بات جو ہماری وہ یہ ہے، انسان موت کے بعد کی اپنی زندگی اچھی چاہتا ہے تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اس کی ہم نے پوری ایک لسٹ تیار کی ہے، الکبائر ایک سیریز ہم نے بنائی تھی، اس میں تقریباً جو ہے 70 سے زائد کچھ گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے، جس کو ائمہ اور علماء نے جو ہے ایک جگہ جمع کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ تو انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، انسان کے اوپر جو حق عائد ہے ان حق کو وہ ادا کرے۔ والدین کا حق ہے، اپنے خود کے نفس کا حق ہے، آل اولاد کا حق ہے، بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا، دین اسلام کا، تمام چیزوں کے جو حقوق ہے وہ اس کو ادا کرتے رہے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا رہے، ایمانداری سے، اخلاص کے ساتھ، اور وہ ان تمام چیزوں پہ عمل کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی آخرت جو ہے کامیاب ہو جائیں گی، اس دنیا سے وہ کامران اور کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو کچھ کوششیں کی ہیں، اللہ کے احکامات کو پابندی سے ماننے کی کوشش کی ہے، اپنے طاقت کے مطابق اس نے کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں اسے بخش دے گا، اور گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ تھی وہ باتیں جو موت سے پہلے کہ انسان اپنے ذہن میں رکھے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے تاکہ اس کے آخرت کا سفر بہتر ہو۔ چلیے